اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر رحمت اور سلامتی بھیجو۔ تو میں نے اس وقت اس آیت کریمہ کو اس لیے پڑھا ہے کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں یہ ان کا حل ہے، اور تمام بڑے اللہ والے علماء کرام اکابر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ درود شریف کی کثرت کرو، اور بعض مشائخ بھی ان کو بھی کچھ اشارات، بعض مشائخ کو کچھ اشارات ہو رہے ہیں، اور ان اشارات میں یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ عوام سے یہ کہہ دیں کہ کثرت درود شریف سے یہ جو مصیبت ہے ٹل جائے گی۔ تو یقین جانیے گا ہمارے شیخ حضرت شیخ العدی زکریا نور اللہ مرکز ہمیشہ اس کو کثرت سے پڑھنے کی تلقین دیتے تھے۔ میں اللہ کی رحمت سے یقین رکھتا ہوں کہ جو آدمی درود شریف کی کثرت کرے گا اپنے گھر میں، اللہ رب العزت اس کے گھر کو مصائب، بے برکتی، تکلیف، مشقتوں، بیماریوں اور کورونا سے اللہ رب العزت پاک فرمائیں گے اور پاک رکھیں گے اور پاک فرما دیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کی آیت میں آپ کو اللہ کی ایک شان بیان کروں، یعنی اللہ جل شانہ کی ایک شان، کہ اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ ایک کام ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے۔ کیا کہ اللہ معاف فرمائے کہ کوئی ایسی یعنی کوئی بھی کلام کریں تو بے ادبی کا ہوگا کہ اللہ یہ تو عبادت ہے، درود شریف تو عظیم عبادت ہے، اور درود شریف ایک عمل ہے، لیکن یہ اللہ بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ بھی یعنی اگر ہم یہ کہیں تو بے ادبی ہو جائے گی، لیکن میں یعنی اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور توحید کو سامنے رکھ کے ہوئے کہتا ہوں یہ عبادت اللہ بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جس سے میں جھجک رہا تھا، اور میں یعنی ڈر رہا تھا کہ ادب مانے تھا، لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو عبادت سمجھے تو یہ اللہ بھی کرتے ہیں، تو بلکہ صرف اللہ ہی معبود ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے قائل نہیں۔ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اس ساری چھیڑا چھاڑی سے، اس کو میں چھیڑا چھاڑی کہتا ہوں کیونکہ ہوتی تو یہ چھیڑا چھاڑی ہے نا، اتنی ایسی باتیں کرنا جو کہ صرف اللہ کے ساتھ، میرے خیال میں تو میں ایک لفظ کروں گا کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں کہ اللہ کے ساتھ لاڈ ہے۔ یہ جب تک اللہ سے لاڈ نہ ہو تو یہ باتیں تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ تو اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاڈ ہے نا، کیوں آگ لگائی ہے، کیوں آنکھ ملائی ہے، کیوں آگ لگائی ہے، اب رخ کو بدل بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے
کوئی سادات میں سے، کوئی حضور سے لاڈ، کوئی حضور کی اولاد مبارکہ میں سے، اہل بیت میں سے کوئی نیچے، کوئی جو آنے والے عشاق میں سے جو اہل بیت میں سے ہو، حسنی ہو یا حسینی ہو، یہ وہی لاڈ سے کہہ سکتا ہے نا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں تجھے آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نظر۔ کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شیخ کا بیٹا چھوٹا 4-5 سال کا آ کے شیخ کی نا داڑھی پکڑ لیتا ہے، کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے شیخ کی داڑھی پکڑ کے کھینچے؟ تو لاڈ ہے نا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، ایک کمال بات حضرت تھانوی نے لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ بندے کے ساتھ اس کے لاڈ کے مطابق معاملہ بھی کر دیتے ہیں۔ بعض کا تو ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، جیسے بچہ مانگ رہا ہوتا ہے، ماں باپ نہیں دیتے تو لاڈ کی وجہ سے دے دیتے ہیں، تو اللہ بھی بندے کے ساتھ اس کے جذبات کے مطابق معاملہ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ میرے رب تو کتنا عظیم ہے، اور یہ درود شریف کا عمل کتنا عظیم الشان ہے کہ تو بھی اس میں انسانوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ تو بھی شریک ہے۔ یعنی ایک عمل ہے کہ جس میں فرشتے شریک ہیں، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو اتنا عظیم الشان عمل، یہ عمل تو اللہ بھی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے مقربین فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی یہ عمل کرو کہ نبی پر درود شریف بھیجو۔ تو اس سے اندازہ لگائیے، یہاں سے دیکھیں نا، یہ تو نص سے ثابت ہو گیا نا، درود شریف، ٹھیک ہے، درود شریف کا امر اور حکم تو قرآن سے ثابت ہو گیا، اس کا مطلب ہے درود شریف پڑھنا یہ تو لازم اور واجب ہو گیا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا اس عمل کی رفعت اور اس کی شان اور اس کی بلندی دیکھیں۔ دیکھو بیٹا کتنی بڑی بات ہے کہ اچھا، میں ایسے کسی نے نا مجھے ایک مثالیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی مثالیں، جو یہ بات کا چھوٹی مثالیں کوئی اصل کے مطابق تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی دیکھو، ایک ڈاکٹر کہنے لگا جی یہ جو ہے نا، یہ جو چیز ہے آج کل نا ہلدی دودھ میں ڈال کے کھانی چاہیے، تو ہلدی دودھ میں ڈال کر کھانی چاہیے، کورونا کے لیے یہ بہترین ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر کھائیں، 1 چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر حل کر کے تو نیم گرم کر کے، بے شک تھوڑا سا شہد بھی ڈال دیں، اگر شوگر نہ ہو تو وہ نہ آپ پی لیں۔ اچھا، ایک طبیب نے مجھے کہا کہ آپ نہ اس طرح کریں، تو میں نے جب بہرحال بتانا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا مشکل رہا تو میں اس طرح نہیں کر سکا، تو میں نے کہا ابھی کھانے میں ہلدی ذرا زیادہ ڈال دو۔ اچھا، اب ایک آدمی، وہ طبیب مجھے مثالیں دینے لگا، کہنے لگا جی فلاں جو بہت بڑا آدمی ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے، فلاں ایک بہت زبردست ایتھلیٹ ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے، ایک بلیک بیلٹ ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے، فلاں کنٹری کا کوئی پرائم منسٹر ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں بتائی کیوں جا رہی ہیں کہ بھئی بڑے بڑے لوگ جو بڑے انٹلیکچوئلز ہیں اور بڑے بڑے یعنی جو جائنٹس ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں، تو آپ بھی کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں ایک طبیب ہوں، میں آپ کو یہ بات کو جو بتا رہا ہوں کہ چھوٹی سی بات نہیں، ٹوٹکا نہیں بتا رہا، یہ بڑی سائنٹیفک بات ہے۔ اب ایک صاحب نے کہا جی امریکہ میں ٹرمیرک ہلدی ختم ہوگی، یعنی بازاروں کے اندر اتنی لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہوئی، تو ایک تو میں سر راہ آپ کو بتاتا چلے جاؤں، آپ نے نا روزانہ جہاں تک ہو سکے 1 چمچی اصلی ہلدی جو ہے نا، اصلی ہلدی جو کوئی بازاری ٹائپ نہ ہو، جو خالص ہو، دودھ میں ڈال کے پینی ہے۔ انشاءاللہ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے کورونا جو ہے وہ آپ پر عمل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو کام فلاں آدمی بھی کرتا ہے، فلاں میئر بھی کرتا ہے، اور فلاں ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی کرتا ہے، فلاں گورنر بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، تو اتنا اہم کام ہے، تم بھی اس کو کرو، تو اس سے کام کی عظمت کا پتہ لگتا ہے۔ اللہ جل شانہ، اب میں اللہ جل شانہ کا نام مبارک دیتے ہوئے زبان حال سے یہ عرض کرتا ہوں، جیسے زبان حال سے، تو وہ یہ ہے کہ ادھر سے
زبان حال سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ زبان حال سے یہ ذرا لے لیجیے. اچھا جی، زبان حال سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بس کہا جاتا ہے کہ یہ تو جو مقربین فرشتے ہیں نا، جو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اور میکائیل بھی پڑھتے ہیں، اور اسرافیل بھی پڑھتے ہیں، اسرائیل بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں زیادہ نام نہیں آتے. جو مقربین فرشتے ہیں، جو مقربین فرشتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ تو درود شریف پڑھتے ہی ہیں. لیکن اللہ کے حضرت شیخ الحدیث نے جی لکھا ہے کہ بولا بتاؤ جس کام کو اللہ رضت کر لیں اس کے بعد اس کی حاجت کوئی رہتی ہے کہ کوئی اور کے. دیکھنا آپ نے کوئی کام کیا تو میں کہتا ہوں یار تھوڑا سا ادھورا رہ گیا، میں بھی پورا کر دیتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ یہ کام تو ٹھیک ہے، میں بھی تھوڑا سا اپنا اس میں کر کے اس کی نوک پلک ٹھیک کر دیتا ہوں. اب جو کام اللہ جل شانہ فرمائیں گے وہ کتنا مکمل ہوگا، کتنا یعنی ہر اعتبار سے پرفیکشن. اللہ جو کام کریں گے اس میں کوئی کمی تو نہیں ہو سکتی. تو بھلا بتاؤ سے اس کے بعد فرشتوں کے درود پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر اللہ جل شانہ نے کہا میرے محبوب پر درود شریف پڑھو. اب جبرائیل امین علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں، حاملین عرش بھی پڑھ رہے ہیں، وہ 8 فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے وہ بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں. تو اللہ اس کے مقرب فرشتے، وہ افضل ترین فرشتے اور عام فرشتے، یہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں. اب کہا گیا، اب ایڈریس کیا گیا اتنی بات کو کہ جس میں ایک عمل کی اتنی فضیلت اور اس کا اتنا مقدس ہونا اور اس کا اتنا عام ہونا بیان کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت کے ساتھ دعا کرو، تم بھی درود شریف پڑھو. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ عمل کتنا عظیم الشان ہوگا. ایک بات. اچھا، دوسرا، ہمارے درود شریف پڑھنے سے اب دوسری بات ہے جو شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے درود شریف پڑھنے سے جب حضور کو پر اللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو معاملہ تو وہی ختم ہو گیا. اب ہمارے درود شریف پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، عقل بتائیے کہ جب آپ نے ایک ہائیسٹ کنسلٹنٹ کے پاس جا کر ایک یعنی پیشنٹ کو میڈیکل یعنی اس کی ڈائگنوسس کر کے تو اس کی ٹریٹمنٹ لکھوا لی، تو یہ جو شہر کے اندر کمپاؤنڈر پڑے ہیں ان سے جا کے آپ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جس وقت اللہ حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اس درود بھیجنے کے بعد ہمارے درود شریف کی نیڈ ہی کوئی نہیں ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں. اب آپ سمجھیں کہ یہ درود شریف ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. یہ بات ختم ہوگی نا جی. کیونکہ اچھا دیکھیں، اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ ابھی تو فرشتے بھی درود شریف نہ پڑھتے تو تب بھی حضور کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ نے درود شریف پڑھ لیا، رحمت بھیجی. اب اس کے ساتھ فرشتے بھی بھیج رہے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی بھیج رہے ہیں. اب مقربین فرشتے تو سارے درود شریف بھیج رہے ہیں، تو تمہارے درود شریف پڑھنے سے حضور کا مراتب کیا بلند ہوں گے؟ تمہارے درود شریف پڑھنے سے تمہیں فائدہ ہوگا. بس اس کی میں آپ کو ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، ابھی وہی دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے بیٹا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مغل خاندان میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی، مختلف جگہوں پر مختلف کلچر ہے، بادشاہوں کے قصیدے لکھے جاتے تھے. اور جب بادشاہ کا قصیدہ، یہ فیض اور فضل، یہ نا بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے اور ایسے ایسے قصیدے لکھتے تھے کہ جس سے بادشاہ وہ قصیدہ سن کے تو اپنی جو ہے نا اس کی بادشاہ وہ قصیدہ لکھ کے اپنے خزانوں کے، اشرفیوں کے دہانے کھول دیتے تھے. بڑا بڑا جی، لاکھوں ریال کہہ لیجئے گا اشرفیاں اس کو ملتی تھیں، لاکھوں اشرفیاں اور لاکھوں ریال اس کو نا ملتے تھے اس قصیدے پہ. بادشاہ صاحب تاڑے اقبال بلند ہون اور تاڑی شان بلند. تو بیٹا یہ ساری اس وجہ تھا
کہ اس قصیدوں سے تو بادشاہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا، اور ان قصیدوں سے بادشاہ کی شان میں بھی اضافہ نہیں ہوتا تھا. بس یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ خوش ہو کر بادشاہ خوش ہو کر اس کو لاکھوں روپیہ دے دیتا تھا. تو وہ لکھتے ہی مال اور پیسے کے لیے، اپنے نفع کے لیے تھے. تو یہ سمجھیے گا کہ جس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا قصیدہ پڑھیں گے، قصیدہ بردہ، ہاں قصیدہ بردہ جو پڑھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا. تو جس وقت ہم یہ درود شریف کا قصیدہ پڑھیں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ خوش ہو جائیں گے. اور دیکھیے اب اللہ کی طرف سے اشرفیاں کیا مل رہی ہیں، ذرا تصور کریں. میرا خیال ہے کہ قرآن کے بعد کہ جس وقت قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو، وان سے تو خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو ایک تو قرآن پڑھنے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے بعد جو یقینی رحمت ہے نا وہ اللہ جل شانہ کی جانب سے درود شریف پڑھنے پر ہوتی ہے. اب دیکھیے آپ نے قصیدہ پڑھا، آپ نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ نے درود شریف پڑھا، وہ عمل جو اللہ کے فرشتے اور اللہ خود فرماتے تھے، اس پر اللہ جل شانہ نے جو آپ کو عطا فرمایا وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہو گئیں. اللہ 10 رحمتیں جو اللہ کی ہیں، جو خود وہ اپنی طرف سے نازل کر رہے ہیں. دوسری 10 گناہ معاف ہو گئے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے جو درود شریف پڑھا تھا تو گناہ کیسے معاف ہو گئے ہیں. وہ بادشاہ جب خوش ہوتا ہے نا تو اس دن، جس دن بادشاہ خوش ہوا تو اس نے جیل کے قیدیوں کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا. حالانکہ دیکھیں اس کا کوئی عذر کوئی نہیں تھا، ان قیدیوں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، لیکن بادشاہ خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہہ دیا ہمیں 1000 قیدی جناب رہا کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے خوش ہو کر اس کے گناہ بھی جو ہے نا وہ معاف کر دیے. اور اس کے بعد دیکھیے یہ تو کافی تھا کہ رحمتوں کا نزول بھی ہو جائے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں اور 10 درجات بھی بلند کر دیے. عمل دیکھیے کتنا سادہ سا، وصلی اللہ علی النبی الامی، اور اس پر رب کتنا خوش ہے، کس درجے میں رب خوش ہے کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے درود شریف پڑھنے پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، تمہارے مانگے بغیر تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم کہ اللہ ہمارے درجات بلند کر. یہ تو کوئی کہے گا تو لوگ میں مطلب ہے کہ ہم تو ہنسیں گے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر. ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں کہا اللہ ہمارے درجات بلند کر. یہ کہا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں. وہ اعمال، وہ نمازیں، وہ درود شریف، وہ قرآن، وہ سجدے اور وہ درس قرآن جو ہم نے دیے اس پر آپ ہمیں معاف فرما دیں. تو یہ بیٹا ایک بات تھی جو میں نے آپ سے پہنچائی ہے. اس وقت شہر کے اندر ڈپریشن ہے، مایوسی ہے، خوف اور ہراس ہے. کرونا بڑھ رہا ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. آپ اس کا مقابلہ میں عرض کرتا ہوں کے لیے 3 چیزیں اختیار کیجیے. پہلے 1000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھیں، 1000 دفعہ. اور میں اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم پڑھیں گے. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 100 گرام کلونجی اور 100 گرام ہلدی اور 50 گرام کالی مرچ، اس کو لے کر نا صفوف بنا لیں شیشے کی بوتل میں. اس کو پھر آپ نا 2 دفعہ کھانے کے دوران یا پانی سے اوپر سے کھانا، کیونکہ ممکن ہے تھوڑا سا گلے میں خشکی پیدا کرتا ہے، لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ. دوسری چیز اور تیسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنی پختہ چیز ہے. کورونا نہ اس گھر میں داخل ہوگا، اگر جس جسم میں داخل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ عافیت کے ساتھ صحت ہو جائے گی. تیسری چیز، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 100 مرتبہ. میں پہلی دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ کرونا کے لیے 1000 دفعہ درود شریف
اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ طب نبی سے کلونجی 100 گرام ہلدی اور 50 گرام کالی مرچ یہ لے کے اس کو عام کر دیجیے، اس کو صدقہ جاری ہے، اس کو عام کر دیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے کلمہ ایسی امیونٹی پیدا ہوگی کہ بوڑھے آدمی کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دیں گے۔ اور تیسری چیز 100 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اگر ہو سکے تو 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی کورونا کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کامل شفا عطا فرما دے، ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ جو بھی تیرے بندے ہمارے جیسے گناہ گار ہیں اور جن جن کو بھی کورونا ہوا ہے اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، جنہوں نے بھی ظلم کیے ہیں اللہ ان کے ظلم کو بھی معاف فرما اور ان کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العزت لوگوں میں اللہ تعالیٰ کرونا کا خوف ختم کر کے خشیت الہی پیدا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نسبت حاصل کرنے کے لیے اے کریم آقا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں آپ کو درود شریف پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم استغفار کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد لا حول ولا قوة الا باللہ 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 العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، 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 انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہ ولی الذین آمنوا، 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 اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ